अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज हमने दो मौज़ूआत का इंतखाब किया है, दोनों के दोनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही हैं उनसे मुतल्लिका है। एक तो हम बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ इससे 2-4 रोज़ दिन पहले जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का पहला दिन था, उन्होंने पहले दिन ये ऑर्डर किया कि जो प्रोसीडिंग है उनके कोर्ट की, एक ऐसा केस चल रहा था जिसके अंदर जाहिर है वो एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, जिसके अंदर जो है वो उनकी सो मोटर पार्क के मुतल्लिक बात की जा रही है, उसके अंदर अपील के अंदर बात की जा रही है। वो रिव्यू एक एक्ट है हमारा 2023 का, उसके मुतल्लिक जो है वो प्रोसीडिंग, एक तो उन्होंने ये काम किया कि फुल बेंच उन्होंने उसके अंदर जो है वो मुकर्रर किया, और दूसरा उन्होंने ये किया कि जितनी प्रोसीडिंग चलेगी उसके अंदर वो लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए हमारे सारे मीडिया के ऊपर चलाई जा सकती है। ये एक अनोखा जो है वो तरीका था, एक पहला जो है जिसको दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं, जिसके मुतालिक एक का कहना है कि इसके अंदर बेशुमार फ़वाइद हैं, ट्रांसपेरेंसी होगी, ओपन क्रिटिसिज्म होगा, जो बात कौन कह रहा है उसकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर लाई जा सकेगी, चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, बात के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि ये किया गया था, ये नहीं किया गया था। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो तनकीद करता हुआ दिखाई देता है। इसके अंदर कितनी सदाकत है, अपने मेहमानों से इनके बारे में पूछेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में कानून क्या कहता है। और दूसरा जो हमारा मौजू है वो फैज़ाबाद धरने का एक केस था जो कि अब रिव्यू के अंदर आ चुका है, उनको जो है वो टेकअप कर लिया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने। वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे उनके अंदर प्रोसीडिंग होगी। ये फैज़ाबाद धरना केस था क्या, इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो राय पाई जाती हैं, लोग जो है इसको मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, क्या सदाकत है, क्या फैक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को तफसील में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। आमना अजमल मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, किसी तारुफ की मुहताज नहीं, माशाल्लाह अच्छी अपनी एक प्रैक्टिस बनाई हुई हैं। सिविल मामलात हों, क्रिमिनल मामलात हों, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हों, हर मामले के अंदर अपनी एक ख़ास अंडरस्टैंडिंग, लीगल एक्यूमेन रखती हैं। उनकी जो है वो प्रेजेंस का इस्तेफादा उठाएंगे, उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ एज़ यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं दिलनवाज चीमा साहब, अगेन किसी तारुफ के मुताज नहीं है, माशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस रखते हैं, कॉर्पोरेट जो है वो हमारी फील्ड जिसे हम कहते हैं उसके अंदर एक उभरता हुआ सितारा है, लोग इनको जानते हैं, उनकी भी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ मोहम्मद अली भट्ट साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कंपैरेटिवली यंग लॉयर बट वेरी शार्प अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द लीगल पॉइंट्स, उनकी भी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। तो बात का आगाज़ करता हूँ मैं दिलनवाज चीमा साहब से। दिलनवाज चीमा साहब बताइएगा कि पहला जो मेरा मौजू है कि लाइव स्ट्रीमिंग जो एक जुडिशल प्रोसीडिंग है, हमने माजी में देखा कि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसके अंदर किया, तब इतनी कोई ज़्यादा बात जो है वो तनकीद नहीं आई, कोई उसके अंदर इतना जो है वो डिस्कशन नहीं आई, लेकिन अब ये मामला इतना ज़ेर बहस क्यों है? क्योंकि एक तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और एक बहुत अहम मामला है। मैं समझता हूँ अगर ये पहला तजुर्बा किसी और नौयत के मुकदमे का होता तो लोगों की राय या उनका ख्याल जो है शायद फर्क होता, लेकिन एक तो अहम मामला था, एक आईनी अहम केस था जो सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी, और दूसरा पहली ही ऐसी ब्रॉडकास्ट में फुल कोर्ट की हियरिंग थी। तो ये काफी चीजें जो हैं यूनिक हैं, मतलब ये गैर मामूली हैं। एक तो फुल कोर्ट अक्सर बैठती नहीं है, फिर फुल कोर्ट का इतना अहम आईनी मामला होना, और फिर साथ ही पहली मर्तबा है पाकिस्तान में कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग बराह रास्त जो है वो एयर हुई है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको मेरा ख्याल है आम पब्लिक के लिए, जस्ट बाकी डिस्कशन से पहले, आई थिंक आम लेमैन या पब्लिक के लिए एकदम बहुत सारी चीजें हो गई। अगर ये स्टेप बाय स्टेप होता तो शायद लोगों के लिए एडजस्ट करना आसान होता। ये मैं बताता चलूं, छोटे बेंचेस की हियरिंग्स जो होती हैं 2 मेंबर 3 मेंबर्स की, वो इस तरह नहीं होती, वो बहुत फर्क होती हैं, क्योंकि इतने ज्यादा ऑनरेबल जजेस बैठे होते हैं इकट्ठे फुल कोर्ट हियरिंग्स में, उनकी नोयत बहुत डिफरेंट हो, और हमेशा ऐसा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी इंटरवेंशंस होती हैं, बहुत सारी जो है प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अक्रॉस द बेंच मूव करती रहती है, डिस्कशन मूव करती है, तो छोटे बेंचेस की हियरिंग्स जो है वो ज्यादा फोकस्ड होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपकी तरफ आऊंगा, सेम क्वेश्चन, किस तरह से देखती हैं, अच्छा इकदाम है या जो क्रिटिसिज्म है वो जायज नजर आता है? थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपका जो क्वेश्चन है उस पर मैं आऊँगी। ये बहुत बोल्ड इकदाम है, इसका अच्छा होना का पहलू पे मैं आऊँगी। तो देखें, अगर ये धीरे धीरे से लोगों को इसको उनको मेंटली प्रिपेयर करते
تو یہ آسان ہوتا. اتنے سارے پڑھے لکھے دماغ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں, ایک سیریس سینسٹیو معاملہ ہے اور وہ اس پہ ڈسکشن آن ایئر جاری ہے, اور ملکوں میں بھی یہ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے انہوں نے اپنے عوام کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر کیا ہوتا ہے. وہاں پہ یہ چیز ایک کامن چیز ہے, وہ پہلے سے اس کے لیے عادی تھے. ہمارے ملک میں عوام ایک تو اتنا لٹریسی ریٹ نہیں ہے ہائی, اور آپ اتنا حساس معاملہ ہے جو آپ آتے ہی, ابھی آپ نئے چیف جسٹس آئے ہیں اور آپ وہ والے چیف جسٹس ہیں جن کے ماضی میں بہت سارے معاملات ہیں جو آلریڈی ابھی ان کویسچن ہیں, جو آپ ظاہر ہے ٹیک اپ ہوں گے وقت کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اقدام اچھا ہے, لیکن اس کو کرنے کا جو طریقہ کار ہے کہ فوری طور پہ کتنا انتہائی بولڈ قدم اٹھا لیا گیا, تو اس کے وہی جو ہوتا ہے ہر قدم کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے نیگیٹو پہلو بھی بہت اجاگر ہو گئے ہیں, تو اس کو تھوڑا وقت دے کے اور تھوڑے طریقے سے, مطلب مختصر وہ جو ایک فوکسڈ والا ہوتا ہے کہ فل بینچ کو نہ دکھایا جاتا, کچھ سیکریسی ہونی کچھ معاملات میں بہت ضروری ہوتی ہے. اب نیگیٹو سے کیا مراد ہے؟ لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے. ٹرانسپیرنسی کا ایک پہلو ہے کہ چیزیں شفاف ہیں, کون کیا کہہ رہا ہے, کس نے کیا کہا, کیا لکھا, تو ایک یہ بھی پہلو ہے. نیگیٹو اگر آپ کہیں تو اگر آپ ایک مثال دینا چاہیں تو کون سی مثال دیں؟ نیگیٹو صرف ایک ہی پہلو ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیاسی جو اس وقت ہمارے ملک پہلے ہی ایک ایج پہ ہے, عوام ابھی بہت زیادہ پریشان ہے. مہنگائی کا وہ جو ایک جن اس ملک پہ مسلط ہے, پیٹرول اتنا مہنگا ہے, ان پہ آپ اتنا اوپن ایک چیز لے کے آ رہے ہیں, عوام کو ریلیف کہیں سے نہیں مل رہا اور آپ ایک نئی مشکل کا سامنا ان کو کروا رہے ہیں. اس میں ٹرانسپیرنسی سے ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا وہ جو چیزیں سیاسی جماعتوں کی چیزیں نکلیں گی, اور ظاہر ہے اس میں آرمی بھی انوالو ہے, ISI بھی انوالو ہے, وہ والی تمام چیزوں کو دیکھ کے نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ اجاگر ہو جائے گا. اس حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو فل بینچ کی کاروائی کو انہوں نے آن ایئر کیا ہے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد ایک بڑا قدم تھا اور بہت بولڈ قدم. بالکل ٹھیک. آپ سے دوبارہ جو ہے وہ اس سے میں استفادہ اٹھاؤں گا. محمد علی صاحب, آپ کی طرف کیا دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کے اندر؟ پازیٹیوٹی بھی تو ہے. دیکھیں ایک جو ہے وہ ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے پہلے دن ہو گیا معاملہ, ایک دفعہ ہوگا, تیسری دفعہ ہوگا, چوتھی دفعہ ہوگا, تو آڈینس جو ہے وہ عوام جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دے گی. کیونکہ جوڈیشری کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بھائی رپورٹنگ بعض اوقات اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ لوگوں کو, ایون میں نے بہت سے جرنلسٹ بھی دیکھے ہیں کہ جو کورٹس کے بارے میں رپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے, اس کے اندر ایک لیگل ٹرمز ہوتی ہیں, وہ شاید اس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے. ایک ڈائریکٹ رابطہ ہے کورٹ جو ہے عوام کی ہے, کیا اس میں مسئلہ ہے, ہونا چاہیے؟ آپ نے بجا فرمایا. دیکھیں بات سنیں, اگر براہ راست کورٹ کی ہیئرنگ دکھا رہے ہیں تو عوام کو بھی براہ راست وہی دیکھنے کو مل رہا ہے جو ان کو دکھایا جا رہا ہے. یہ رپورٹنگ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے کچھ ہیں بتاتے کچھ. اکثر یہ دیکھا گیا, سب رپورٹر ایسے نہیں ہوتے, کچھ اچھے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں قانون کو, وہ بتاتے بھی ہیں, ایکسپلین بھی کرتے ہیں. لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہے, ایسے ہونا چاہیے. دوسرے ممالک کی اگر مثال ہم لیں تو وہاں پہ بھی یہاں یہ ہوتا ہے, وہاں سے بھی ہم یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں کیسے قانون کو دکھا سکتے ہیں, پریزنٹ کر سکتے ہیں, اور کیسے اس سے عام آدمی بھی آشنا ہو سکتا ہے, اور کیسے عام آدمی قانون سے بالکل قریب آ کے دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ہوتا اکثر یہ ہے کہ جب رپورٹنگ کی جاتی ہے تو اپنے معاملات کو یا اپنے لیڈر کو یا اپنے مطلب کی چیز کو ہی دکھایا جاتا ہے. براہ راست دکھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دیکھنے والا خود انڈرسٹینڈ کرے. وہ ایک دفعہ انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا, 2 دفعہ نہیں کرے گا, لیکن جب وہ بار بار دیکھیں گے ان کو پتہ چلے گا کیس کی نوعیت کیا ہے, کیس کہاں جا رہا ہے, اور کہاں تک قانون کی بالادستی ہو رہی ہے, کہاں قانون کو نہیں دیا جا رہا اور کہاں قانون دیا جا رہا ہے. تو میرے نزدیک یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب, لائرز کمیونٹی کے لیے کتنا فائدہ ہے؟ ایز اے ینگ لائر مجھے تو بہت زیادہ فیسینیٹ کیا کہ آئی واز لرننگ کہ ہاؤ ٹو آرگیو دا کیس بفور دا سپریم کورٹ. اگرچہ ابھی تک موقع نہیں ملا, بٹ وی کین اپلائی بفور دا ہائی کورٹ, کس طرح سے بولا جائے, کیا ڈیکورم ہونا چاہیے, آنریبل ججز جو ہیں وہ کس طرح سے کویسچنس کرتے ہیں, ان کے جو ریبٹل کس طرح سے دینے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنریبل جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب آپ کہہ رہے تھے صدیقی صاحب کو کہ آپ کویسچن لکھ کہاں پہ رہے ہیں, ہم جو آپ سے کویسچن پوچھ رہے ہیں. تو آئی لرنڈ اے پوائنٹ وہاں سے کہ یہ کویسچن لکھنے چاہیے جب کوئی آپ سے بینچ آنریبل کورٹ پوچھ رہا ہے. تو ایز اے لیگل فرٹرنیٹی, ایز اے لائر, آپ سمجھتے ہیں کہ دس از اے ون وے, دس از ون آف دا گڈ ویز کہ جہاں سے آپ ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں؟ بٹ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میری ویسے علیحدہ رائے میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں بہت زیادہ حق میں بھی نہیں ہوں
اس کے اس کی کچھ وجوہات ہیں, اس کا اتنا نقصان بھی نہیں ویسے, لیکن میں ذاتی طور پہ نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ لائرز کو ہے. Alright. جو آپ نے بات کی ہے ینگ لائرز کو, یا لائرز جو ٹریننگ, یا ہم سب اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں, آپ کسی سے بھی کسی سے سیکھ سکتے ہیں, یہ اس کا فائدہ ہماری اسپیسیفک ٹیکنیکل کمیونٹی کو تو ضرور ہوگا. ہماری دلچسپی کی چیز ہے, ہم دیکھ رہے ہیں پروسیڈنگس, ہم فالو کر رہے ہیں, لیکن عام پبلک کے لیے میرا کیا, دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بند کر دینا چاہیے یا اس کو روک دینا چاہیے, میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے, لیکن میں سیکنڈ کرتا ہوں ویو کو. سپریم کورٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایکس جج ہیں, وہ فوت ہو گئے ہیں, اینٹلن اسکلیا, بڑے مشہور جج ہیں, ان کی ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ نہیں ٹیلیوائز ہونے چاہیے. بہرحال لیکن چیمہ صاحب میں آپ کو قطع کلامی معاف, ان کی پوڈ کاسٹ آتی ہیں, ان کی جو ہے وہ ان کے پورے آرگیومنٹ ریٹن فارم کے اندر آتے ہیں. ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں جی جی, وہ کیا ہے وہ بتائیں. صحیح بتا رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک رائے ہے جس کو, جو میں سمجھتا ہوں آئی ایگری ود دیٹ ویو. وہ کیا ہے, دیکھیں آج ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن آف دا میسز کی, ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کورٹ میں ہوتا کیا ہے. لوگ دیکھیں ہوتا کیا ہے, آپ ایک دن کی اتنی لمبی پروسیڈنگ بہت سارے وکلا بھی فالو نہیں کر سکتے, عام لیمن کے لیے تو بہت مشکل ہے. تو اس میں ڈینجر کیا ہوتا ہے, ڈینجر یہ ہوتا ہے کہ گھوم پھر کے اگر یہ 4 یا 5 دن پروسیڈنگ چلے گی, واٹس ایپ بہت کم لوگ دیکھنے والے بچیں گے. ہوگا کیا ہوگا, پھر وہی ہائی لائٹس بنیں گی, کلپس بنیں گی, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ریکارڈنگز ہوں گی. پھر اس کے لیے تشریح کے لیے آپ کو الٹیمیٹلی نیوز کاسٹرز اور میڈیا پرسنز کو ہی دیکھنا پڑے گا. اس کی جو سپن ہے گھوم کے جائے گی وہیں پہ, کیونکہ ڈے ان ڈے آؤٹ اتنی لمبی اتنی کمپلیکیٹڈ پروسیڈنگز عام پبلک نہیں دیکھ پائے گی. اور الٹیمیٹلی اگر مس کیریکٹرائز ہونی ہے پروسیڈنگز, اس سے پھر بہتر ہے کہ وہی لوگ دیکھیں جن کا بہت زیادہ شوق ہے. دیکھیں عدالت بند تو نہیں ہے, آپ فزیکلی تو جا کے دیکھ ہی سکتے ہیں, عدالت ہمیشہ کھلی ہے اگر آپ اتنی وہ مشقت کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اس طرح براڈ کاسٹ کریں گے تو اس کا یہ رزلٹ تو آنا ہی آنا ہے. سیکنڈ اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے, جب آپ کو ایز اے آنریبل جج اینڈ ایز این ایڈوکیٹ یہ پتا ہے کہ پورا ملک مجھے دیکھ رہا ہے, تو یہ تو بات ہیومنلی پاسبل نہیں ہے تصور کرنے کہ اس کا آپ کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. ہر بندہ, دیکھیں ہم انسان ہیں, ہر بندے کی اپنی اپنی نیچر. آپ ادھر بھی بول رہے ہیں, آپ ادھر بھی بول رہے ہیں, آپ کو ساری دنیا سن رہی ہے, لیکن میں اپنی رائے دے رہا ہوں, میں کسی کا مقدمہ نہیں لا رہا. نہیں وہ ٹھیک ہے بات, لیکن آپ دیکھیں ایک کرکٹ پلیئر جو ہے وہ بھی گراؤنڈ میں کھیلتا ہے. آپ ڈفرینٹ سپورٹس دیکھ لیں, ان کی ٹریننگ یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی پرفارمنس اس کی وجہ سے بری اچھی ہو جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ مقدمہ چلاتے ہیں, آپ کے اندر یہ چیز ایک نیچرل ہے کہ آپ عوام کو اپنے متعلق, کیا آپ عوام میں اپنی رائے کیسی بنانا چاہتے ہیں, یا آپ کے ذہن میں آ جائے گی بات, آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی بحث اپنی دلائل کس طرح پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کا ایک سرٹن امیج بنے عوام میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہوتا یہ کہ گرینڈ سٹینڈنگ اس کو کہہ سکتے ہیں, یا پاپولزم کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, جو کہ کیونکہ ہم قانون, ہم دیکھیں نا انصاف کی بات ہو رہی ہے, ہمیں ان سب چیزوں کا کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہم صحیح فیصلے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا آمنہ, ایک جو ہے نا وہ آنریبل ججز کو یہاں پہ مجھے نمائندگی بھی ان کی کرنی پڑے گی. ایک سوچ ہے, میرا اپنا اوپینین ہے. دیکھیں ان کے پاس بڑا کم مارجن ہوتا ہے کہ وہ کوئی کرٹیسزم کا جواب دے سکیں. دنیا آگے بڑھ گئی ہے, سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے, مین سٹریم میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے, بے شمار چینلز ہیں, بے شمار اینکرز ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے. آنریبل کورٹس کے پاس یہ بہت کم ہوتی ہے گنجائش کے. ظاہر ہے وہ بھی ہیں تو ہیومن بینگ, اگر ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, کوئی بیجا کرٹیسزم کرتا ہے, تو ان کے پاس صرف ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ججمنٹ کے ذریعے بولیں, باقی وہ ادھر ادھر دھیان نہ دیں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اب دنیا کی ریت بدل گئی ہے. ایک نہیں چھوڑیں آپ, بے شمار سوشل میڈیا کے چینلز ہیں, کوئی بیسیوں لوگ جو ہیں وہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کے پاس یہ ایک اپنا اظہار آ گیا جس کے اندر وہ کوئی دوسری بات نہیں کر رہے, پروسیڈنگ کے متعلق ہی اپنے جو ہے وہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں, تو اس صورت کے اندر آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ وقت کی ضرورت تھی, اس کو ہونا چاہیے تھا؟ ضرورت ہے, لیکن میں چیمہ صاحب کی بات کو ضرور سیکنڈ کروں گی کہ ججز کا جو پرسنالٹی ہے نا, وہ جتنا ڈسکریٹ ہوں گے, جتنا وہ سیکریسی میں رہیں گے, ان کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا. نئے تقاضے بالکل پورے کرنے چاہیے. میں ان کی آن ایئر پروسیڈنگز کے بھی بالکل اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ ہیرو نہیں ہیں,
آپ ایک بہت سینئر سینسٹیو عہدے کے چیف جسٹس آف پاکستان ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. میں ایک پوری لسٹ بنا کے بلیک اینڈ وائٹ میں چیف صاحب کو دینا چاہوں گی اور میں ضرور دوں گی انشاءاللہ تعالی ویری سون. بہت سارے کام ہیں جو ہمارے اس ادارے کو اس وقت ضرورت ہے, جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے پاکستان میں بہت سارا ایسا کام ہے جو چیف جسٹس کر سکتی ہیں. آن ایئر جانے سے یہ ہوگا کہ بہت زیادہ وہ جو چیز ہے نا ہائپ کریٹ ہو جائے گی لوگوں کی, بہت زیادہ جیسے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک چیف جسٹس صاحب آئے تھے, ڈیم والی جو باتیں ہوئی تھیں, پھر پتہ لوگوں کی امیدیں بلند ہو جاتی ہیں. تو ہیرو بننے سے زیادہ مجھے لگتا ہے کام پریکٹیکلی کام کرنے پہ بلیو کرنا چاہیے. آن ایئر جائیں لیکن کچھ معاملات کو سیکرٹ ہی رکھیں تو بہتر ہے. میں ٹوٹلی اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن اس کے جو ریپرکیشنز ہیں نا ان پہ ضرور نظر رکھیں. ہر چیز کا اچھا برا پہلو مد نظر رکھ کے آتے ساتھ اتنی زیادہ اپنے اوپر اٹینشن لے لینا, وہ میرا خیال ہے ان کے خود کے لیے بھی اتنا اچھا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, جہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت جاتا ہے, وقفے کے بعد جو ہے ملاقات کرتے ہیں اور گفتگو آغاز یہیں سے کریں گے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, قانونی علم کے اندر اضافے کے لیے دیکھتے رہیے قانون کیا کہتا ہے. رائٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. بات کی جا رہی ہے کہ لائیو سٹریمنگ آف جوڈیشل پروسیڈنگ آف سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کے کیا فوائد رہے, کیا کرٹیسزم تھا, کون کون سے پازیٹیو پوائنٹس ہیں. میرے تینوں مہمانوں نے اپنا اپنا تبصرہ کیا. مملی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس کے اندر ایز اے ینگ لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل بھی آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ کیوں جا رہے ہیں اس طرف, اور ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ایک تنقید آ رہی ہے, وہ تنقید بیجا ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے, یا پھر جو ہے وہ تنقید جائز بھی ہے؟ تنقید تو جائز بھی ہے, لیکن ہر چیز کے ایک اچھے پہلو برے پہلو دونوں ہی ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ ہمیں کس چیز میں بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جیسے شیما صاحب نے بھی بتایا کہ دیکھیں اگر کوئی آنریبل جسٹس جو ہیں وہ اگر ادھر ادھر کی بات تو کریں گے نہیں, جب وہ اگر لائیو سٹریم کر رہے ہیں یا وہ براہ راست دکھا رہے ہیں, وہ بات تو وہی کریں گے جو کیس ان کے سامنے دیا گیا ہے. جب وہ اس کیس کے حق میں یا اس کیس کے خلاف فیصلہ دیں گے تو عوام کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ کیوں دیا گیا, کیا آرگیو کیے گئے اور کیسے دیا گیا. میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے, لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا. جیسے آپ پرانے وقتوں میں دیکھیں, جب پہلی دفعہ کرکٹ میچ لائیو گیا ہوگا تو سب لوگوں نے تنقید کی ہوگی کہ یار یہ کیوں لائیو چلا گیا, لوگ اسٹیڈیم میں آنا بند کر دیں گے. لیکن آج دیکھیں پوری دنیا ٹی وی پہ بھی دیکھتی ہے, اس سے استفادہ حاصل کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا, اس کا فائدہ ہے. دیر سے ہوا, دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پوری دنیا میں یہ ہو چکا ہے. انڈیا لے لیں, امریکہ لے لیں, یو کے لے لیں, سب جگہ پہ براہ راست ہیئرنگ دکھاتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دلنواز شیما صاحب, آنریبل سپریم کورٹ کے اندر تو معاملہ ہے, آنریبل ہائی کورٹ کے اندر, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوور کورٹس ہیں ہماری, جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, اس کے اندر تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ خاصات بڑے ہوتے ہیں. کوئی جھگڑا ہو گیا ہے, کوئی کسی پارٹی کا معاملہ ہو گیا ہے, کوئی ہماری لائر کمیونٹی میں سے, یا بعض اوقات جو آنریبل جج نے کوئی جو ہے وہ تجاوز کر دیا, کوئی ایسی بات کر دی ہے, تو وہ چیز دب جاتی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا. اکثر الزام جو ہے وہ لائر کمیونٹی پہ رہتا تھا کہ جناب یہ لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پھڈا کریٹ کرتے ہیں, انہوں نے کیا ہوگا. تو وہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے, مجھے یاد ہے کہ ایٹ لیسٹ لاہور کی حد تک انہوں نے جو ہے وہ اس کو کہا کہ آپ کیمرے نصب کریں, اس کے اندر کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی. وہ اقدام آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھٹ صاحب, دیکھیں میں پہلے تو یہ وضاحت کر دوں کہ سپریم کورٹ میں اور خاص کر اس طرح کے آئینی مقدمے میں اور عام جو کرمنل جو فوجداری یا دیوانی مقدمے ہوتے ہیں ٹرائل لیول پہ, میں بہت فرق ہے. اہم فرق یہ ہوتا ہے کہ نیچے والے مقدموں میں ہوتے ہیں فیکٹس, حقائق, واقعات کے متعلق زیادہ بحث ہوتی ہے. لیکن سپریم کورٹ میں جو اس طرح کے مقدمے ہوتے ہیں اس میں فیکٹس کی تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے. قانون ہے وہ آ گیا, سب کو پتہ ہے. بحث ساری ہے قانونی اور گہری قانونی آئینی مقدموں کے حوالے, مقدموں کے اندر پچھلے فیصلوں میں کیا لکھا تھا, ان کو کیسے پڑھنا ہے, پچھلے آئین جو تھے ان میں کیا لکھا تھا, ان کو کیسے ملا کے پڑھنا ہے. تو یہ اس طرح کی ڈسکشن ہے جو بہت ٹیکنیکل ہے. یہ ایسے ہی ہے, بک لا کے لیے تو وہ فالو کر پائیں گے, لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے عام پبلک بیٹھ کے 10-15 ڈاکٹرز کو, ٹاپ ڈاکٹرز کو کسی سرجری کے متعلق بحث کرتے ہوئے سن لیں. عام لوگوں کو اس کی کیا سمجھ آنی ہے.
تو یہی معاملہ ایک ہائیلی ٹیکنیکل فیلڈ ہے جس کے ٹاپ لیول پہ آپ جو ہے پروسیڈنگ فالو کر رہے ہیں. اچھی بات ایجوکیشن تو ہوگی بٹ اٹس ہائیلی ٹیکنیکل, ان ایکسیسیبل ہے عام لوگوں کے لیے. ہاں لوور لیول پہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹرائل لیول پہ, اس میں آسانی یہ ہوگی کہ اس میں واقعات کے اوپر زیادہ بحث ہوتی ہے. کون کس وقت گیا, مرڈر کس وقت ہوا, چوری کیسے ہوئی, کون, یہ وہ چیزیں ہیں جو عام پبلک ذرا زیادہ ایزیلی ایکسیس کر سکتی ہے, اور ایک آدھا لا پوائنٹ انوالو ہوگا وہ بھی پھر تھوڑا ہضم کرنے کے لیے آسان ہے. لیکن بٹ صاحب ہمارے عدالتوں میں آپ کیمرہ اگر لگا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک جو اسپیشلی ٹرائل لیول پہ مزید ڈیمورلائز ہو جائے گی, کیونکہ ہماری جو ٹرائل لیول پہ عدالتیں ہیں ان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں اگر ہم دکھائیں گے تو پبلک کا کوئی اس میں کانفیڈنس بلڈ ہوگا, بلکہ مزید کانفیڈنس کم ہوگا. آدھے سے زیادہ وقت تو آپ کو پتہ مقدمے چل ہی نہیں رہے ہوتے, پارٹیز نے جب آنا ہے تو تب مقدمہ چلنا ہے. ایک پارٹی حاضری لگا کے چلی جاتی ہے, دوسری پارٹی کا انتظار رہتا ہے. تو پروسیڈنگ انفارچونیٹلی ہمارے لیول بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن اس کی کوئی فارمیلٹی تو ہے نہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں موسٹ آف دا ڈے تو خالی جا رہا ہوگا ایئر ٹائم. سو آئی ڈونٹ تھنک اس کو. دوسرا سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, اسپیشلی کئی نوعیت کرمنل کیسز ہوتے ہیں, وٹنسز اور اکیوزڈ اور کچھ ایسے ریلیشنز بھی ہوتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنا, ان کی سیکریسی مینٹین کرنا ضروری ہے. وہ ایک علیحدہ اسپیکٹ ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن آل ان آل میں سمجھتا ہوں بٹ صاحب میرا یہ کہنا ہے آپ اس کو چلا دیں جی, آپ ایک مہینے بعد تجربہ کر کے دیکھ لیں, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا. میرا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے آمنہ کہ نارملی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پروگرام بھی یہی ہے کہ قانون کیا کہتا ہے اس معاملے کے اندر. کیا یہ جو کسی امینڈمنٹ کا نتیجہ ہے یا ثوابدید ہوتی ہے آنریبل کورٹ کی کہ وہ کہیں کہ کسی بھی مقدمے کی جو ہے وہ پروسیڈنگ اس طرح سے لائیو دکھائی جا سکتی ہیں, یا اس کے اندر باقاعدہ کوئی نوٹیفیکیشن, کیا کوئی لا ہے جو ان کو امپاور کرتا ہے یا ڈسکریشن ہے؟ یہ جو ہے یہ تو ٹوٹل ڈسکریشن والا فیصلہ لگتا ہے. ابھی چیف جسٹس صاحب نے آتے ساتھ ہی ایک فیصلہ کیا کہ وہ اس کو آن ایئر دکھانا چاہتے ہیں, تو ابھی مجھے لگتا ہے لا اس میں امینڈمنٹ آئے گی, کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں میری نظر سے گزرا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے. ایک ثوابدیدی اختیار چیف صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں خود بھی ضابطے میں آنا چاہتا ہوں. جی ضابطے میں آنا چاہیے, اس پہ بننا چاہیے, بالکل بننا چاہیے, اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے, لیکن یہ ایک بولڈ سٹیپ ہے. اس کو طریقے سے لینا چاہیے. میرا خیال ہے اس کو ثوابدیدی نہیں رہنا چاہیے, اس کا ضابطہ ہونا چاہیے. اس پہ ہوپ فلی ووٹنگ کرا لینی چاہیے, کیونکہ بہت واقعی سینسٹیو اور سیکریسی والے جو معاملات ہیں وہ تو بالکل سامنے نہیں آنے چاہیے آن ایئر. میں اس لیے اس کے اگینسٹ ہی ہوں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. معاملے صاحب جی جی تو اس میں نا ایک میٹنگ ہوئی تھی ہیئرنگ سے پہلے فل کورٹ کی, اور اس میں ڈیبیٹ ہوا تھا کہ آن ایئر ہونا چاہیے کہ نہیں. تو جو پتہ یہ لگا کہ کچھ اس میں ڈیسینٹ بھی تھے, بٹ اس کے باوجود سمجھ پھر یہی ہے, یہ میجورٹی ڈیسیجن یہی تھا کہ اس کو آن ایئر کر دینا چاہیے. بٹ دیر واز اس پہ بھی ڈفرینس آف اوپینین تھا جو رپورٹس ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب بڑے حق میں اس میں رہے, اور اطہر من اللہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے, ان کا بھی انہوں نے بھی اپنی کورٹ کے اندر یہ چلایا معاملہ, تو اس کی پازیٹیوٹی بھی سامنے آف کورس آئی ہوگی. اچھا یہ آپ بتائیں کہ محمد علی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ انہوں نے خاص مقدمات کا کہا ہے کہ کئی مقدمے ہر مقدمے میں نہیں ہوگا, ایسا ہی ہے کیا؟ جو آئینی معاملات کے مقدمات ہیں نا, یہ تو عوام کے سامنے آنے ہی چاہیے کہ اگر آئین جو ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا وہ کیسے پاس ہوئے اور ان پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے, ان کو کیسے کوئی اس آئین کو کیسے کوئی توڑ رہا ہے یا ان کو اس آئین کو کیسے کوئی بنا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو دوسرے مقدمات ہیں اس میں نہ بھی اگر براہ راست ہیئرنگ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جیسے آپ نے بتایا اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جو خاص مقدمات ہیں ان پہ ہی ہیئرنگ ہو رہی ہے اور ان پہ ہی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب نا آپ کی طرف واپس آؤں گا. ابھی جو ہے وہ لوور کورٹس کے اندر جو ہے وہ بے شمار ورکنگ کرنے والی آپ کورٹس میں روزانہ کی بنیاد پہ پیش بھی ہوتی ہیں. ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے. آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اصلاحات جو ہیں جو اسٹریمنگ کے ہٹ کے جو ہونی چاہیے, جس کے اندر کورٹس کو زیادہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں کورٹس میں بہت ساری امپروومنٹ کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو لوور کورٹس ہیں اس میں میں بہت زیادہ فیملی اور یہ جو گارڈین اینڈ وارڈز کے کیسز کرتی ہوں. جو بچے اس کورٹ کے ماحول میں آتے ہیں ملنے کے لیے, وہاں پہ ایک اتنی کھینچا تانی ہوتی ہے,
میں نے پہلے بھی اس کو ریٹن فارم میں بھی کیا تھا. سائیکیٹرسٹ مقرر ہونا چاہیے, وہاں پہ ایسا انوائرمنٹ دینا چاہیے, جو بچے وہاں پہ آ کے ملاقات کرتی ہیں ان کو اس عدالتی ماحول میں نہیں ملنے کے لیے ہونا چاہیے, ان کا ایک علیحدہ سیٹ اپ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی خواتین وکلا کی بہبود کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا کوٹا مقرر کریں. وہ لیگل ایڈوائزر نہیں لگتی ہیں, بڑی پوسٹ پہ موسٹلی مرد وکلا ہی کا ڈومیننس ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا پروفیشن ہے کالا کوٹ سب کے لیے برابر ہے, میں بھی برابری پہ بلیو کرتی ہوں, لیکن پھر بھی بہت زیادہ ایک چیز ہے کہ ہر اچھی بڑی پوسٹ پہ یا کمپنیز میں لوگ پریفریبلی مرد وکلا کو پریفر کرتی ہیں. اس کے لیے خواتین کو ڈبل جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا یہ ادارہ ہے خواتین کو اچھی طرح اکوموڈیٹ کرے تاکہ ان کو اتنی ایفرٹس نہ کرنی پڑیں جو انہیں مرد وکلا سے ایک قدم بڑھ کے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آمنہ, جو ڈسکرمنیشن کی آپ پہ بات کی, ضرور یہ جو ہے وہ حلقہ احباب تک پہنچے گی اور اس کے اندر اصلاح آئے گی. ناظرین, یہاں پر ہم دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے, اور جیسا کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ ہم ایک فیض آباد کا فیصلہ ہے, ایک کیس ہے جو کہ لوگ جانتے ہیں, ایک مشہور مقدمہ ہے, اس کی ریویو پٹیشن پینڈنگ تھی, وہ پچھلے کئی سالوں سے نہیں لگی, لیکن اب آنریبل چیف جسٹس جو ہے انہوں نے اس کو مقرر کر لیا ہے سماعت کے لیے. دلنواز چیمہ صاحب, یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو کمنٹ آن دس. کیسے دیکھتی ہیں اس اقدام کو؟ بٹ صاحب, بہت اس پہ آنے سے پہلے ایک بات ضرور کرنی ہے میں نے پچھلے موضوع کے متعلق, جو میں سمجھتا ہوں بہت دلچسپ ہے. جی جی. اچھا, 1 منٹ کے لیے وہ تو پہلے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو تو چھوڑ کے مقدمے کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ مقدمہ تو اسی پہ چل رہا ہے نا, ریویو اینڈ پروسیجر ایکٹ. جی جی جی. کہ بینچ کس طرح بننا ہے, اپیل کس طرح ہونی ہے. جی جی. اب وہ فیصلہ آئے گا. میں یہ کہنا چاہتا تھا, آپ بٹ صاحب دیکھیں کتنی دلچسپ سچویشن آنریبل چیف جسٹس کی. ہی از پریسائڈنگ اوور دا بینچ ناؤ, جو یہ فیصلہ یہ سن رہا ہے کیس, اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بینچ بنانے کا اور سو موٹو نوٹس لینے کا صرف ایک شخص کے پاس اختیار ہے جو چیف جسٹس خود ہے, یا اس کے علاوہ 2 اور ججز کی کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے. آنریبل چیف جسٹس اپنا کھلا اپنا ویو دے چکے ہیں, نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے حق میں ہے کہ یہ قانون بھی رہے اور یہ اختیار جو ہے وہ ایک شخص کے پاس نہ رہے. لیکن اب فرض کریں کہ یہ عدالت فل کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ قانون کو کالعدم کر دیتی ہے, آنریبل چیف جسٹس مائنورٹی میں رہ جاتے ہیں. اس صورت میں آنریبل چیف جسٹس کی ڈائسنٹ کے باوجود عدالت تمام اختیارات انہی کو دے رہی ہوگی. کیسی بات ہے. اور اس صورت اس کے بعد اگر آنریبل چیف جسٹس بینچز اکیلے فارم کرتے ہیں, فکسیشن اکیلے کرتے ہیں, سو موٹوز لیتے ہیں, کوئی تنقید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو خود کہہ چکے ہوں گے کتنی دفعہ کہ مجھے یہ اختیارات نہیں چاہیے, لیکن اس کے باوجود آپ دے ہی رہے ہیں تو پھر میں اس کا اختیار جو ہے استعمال کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک دلچسپ سچویشن جس میں آنریبل چیف جسٹس ہے. دیکھیں یہ دلنواز چیمہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں اس سے جو ہے نا وہ حالات اور سرکمسٹانشل جو ہے نا سچویشن ہے, اس کے اندر بھی آپ نے انصاف کرنا ہے, آپ نے کوئی نہ کوئی رول طے کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کوئی رول نہیں طے کرتے, میجورٹی جیسے رول طے ہو گیا کہ جناب اس کے اندر وہ فیصلہ اپنا دیں گے اور ان کی مرضی کے بغیر, ان کی مرضی کے خلاف بھی ہوگا وہ فیصلہ جسے وہ نہیں پسند کرتے, تو یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ میجورٹی کو آپ مان رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. لیکن اب سب بات پتہ کیا ہے, ہر بندہ جو آرگیو کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ریفارمز ہونے چاہیے, اختیارات کا جو ہے اس کا جو ہے وہ نہیں ایک بندے کے پاس ہونے چاہیے, سارے سب کہہ رہے ہیں. یہ وکلا بھی کہہ رہے ہیں, یہ جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں, کئی عرصے سے باریں بھی کہہ رہی ہیں, یہ پورا ماحول بنا ہوا تھا, ایک قانون آ گیا. بحث کیا ہے؟ بحث یہ کہ غلط طریقے سے ہوا ہے. بھائی پارلیمنٹ نے کیوں کیا, سپریم کورٹ کو رولز امینڈ کرنے چاہیے تھے. اس بات کو علیحدہ چھوڑ دیں کہ فل بینچ پھر شاید اپنے رولز امینڈ کر ہی لے, یہ بھی تو ممکن ہے اگر یہ قانون سٹرائک ڈاؤن ہو جائے. لیکن سب بات مان رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. بحث صرف اتنی ہے کہ صحیح طریقے سے ہوا یا نہیں ہوا. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بحث ہے. دیکھیں پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ وہ شخص کر سکتا ہے جسے اختیار نہیں ہے, تو آئندہ دنوں میں مستقبل میں بھی یہی ہوگا کہ وہاں سے یہ بات آئے گی کہ جناب یہ ہم کر سکتے ہیں. تو ڈومین ظاہر ہے ایک آنریبل سپریم کورٹ کی ایک ڈومین ہے, انہیں خود ہی کرنا چاہیے تھا. وہ بات اس کے اوپر ابھی فیصلہ آئے گا, انشاءاللہ اس کے اوپر بحث کریں گے. ناظرین دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. چیمہ صاحب آپ سے میں مخاطب ہوں, آپ یہ بتائیے گا کہ فیض آزاد دھرنا جو ہے وہ آپ کا کیس آپ نے پڑھا بھی ہے, اس کے اوپر آپ نے ماضی کے اوپر تبصرہ بھی کیا ہے, اب معاملہ ریویو پٹیشن میں آ گیا ہے. اس کے اندر پہلا تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ فیصلہ قاضی صاحب نے خود ہی دیا تھا, اب ریویو جو ہے وہ خود لگا رہے ہیں, وہ خود ہی اس کے اندر بینچ پہ ہوں گے, کیسے سوچتے ہیں؟ ایک شخص جو ہے وہ یا ایک آنریبل جج جو ہے وہ اپنا پہلے ایک مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں
रिव्यू भी उन्हीं के पास लगना चाहिए या उनको अलग हो जाए? असल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिव्यू जो होता है ना भट्ट साहब, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी सारी लीगल प्रोसीडिंग से। ना वो अपील होती है, ना वो रिवीजन होती है, ना दूसरी किसी किस्म की पिटिशन होती है। उन तमाम प्रोसीडिंग्स में ऑर्डर को चैलेंज करते हैं आप किसी सुपीरियर फॉरम पे। रिव्यू चाहे वो सिविल कोर्ट के अगेंस्ट हो, हाई कोर्ट के अगेंस्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हो, रिव्यू का मतलब होता है जिसने फैसला किया उसी के पास दोबारा जाना। ऑलराइट, इसका मतलब ये होता है कि भाई आपसे ये गलती होगी, अब दोबारा इसको देखें। इसका मतलब आप किसी ऊपर वाली फॉरम पे नहीं जाते हैं। ठीक ठीक। तो कानून का तो बल्कि तकाजा ये है कि जिस हद तक मुमकिन हो उसी बेंच के पास जाए जिसने पहले फैसला दिया, और वकला भी वही हों। आप वकील भी नहीं बदल सकते। अच्छा, वकील भी वही नहीं बदल सकते। उसका ये सारा कुछ क्यों है रिव्यू के लिए? उसको उसका दायरा महदूद करने के लिए। देखें आप दोबारा, बड़ा फेमस है जजमेंट्स में कि आप रिव्यू में अपील नहीं बहस कर सकते। यू कैन नॉट आर्ग्यू इन अपील इन रिव्यू। कोई नई बात नहीं आप कर सकते, कोई नए फैक्ट्स नहीं उठा सकते, कोई नई कानूनी बहस नहीं कर सकते। आपने अदालत को ये दिखाना है कि आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जो बज़ाहिर नजर आ रही है। अब आप खुद ही समझ लें कि इसका एम्बिट कितना लिमिटेड होगा। इस रिव्यूज बहुत कम मंजूर होते हैं। आप वो तसव्वुर करें, वही केस हुआ है, अभी खत्म हुआ है, उसी अदालत के पास आप जाके उसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका सारा का सारा फैसला ही गलत था। जाहिर है बहुत कम होता है, और होना भी ऐसे चाहिए, मुकदमों ने खत्म भी तो होना है। तो इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड स्कोप है। आमना, आपकी तरफ आऊंगा, क्या समझती हैं? स्कोप लिमिटेड है, वही रहेगा फैसला, या इसके अंदर कोई तब्दीली की आपको जो है वो चीज़ नज़र आती है? क्योंकि इसके अंदर जाहिर है, आपको पता है, इदारों के ऊपर भी कमेंट किया गया था, उसके अंदर उन्होंने महदूद किया कि किस इदारे को कहाँ तक रहना चाहिए। उस चीज़ से कतई नज़र हम फैक्ट्स पे बात नहीं करते, लेकिन अगर आप ये बताना चाहें कि ये क्या सोचती हैं आप कि दोबारा इसके अंदर चांसेस हैं कि ये अपहेल्ड होगा या फिर ये सेटिसाइड हो जाएगा? इसमें क्या होगा वो मैं इतनी नई डेप्थ में भी जा सकती, लेकिन ये है कि ये फैसला आया था 6/2/2019 में। उसके बाद 3 चीफ जस्टिस आए, आसिफ सईद खोसा साहब आए, फिर गुलजार अहमद साहब आए, फिर उमर अता बंदयाल साहब आए। ये तमाम, इन्होंने किसी ने इसको रिव्यू में नहीं लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आए। रिव्यू मतलब नजर सानी तो बहुत महदूद तो है। नजर सानी उन्होंने दोबारा अपने ही किए गए फैसले को, लेकिन इसका दायरा कार बहुत बड़ा है। इन्होंने अपने ही किए गए फैसले में जितने इदारे हैं वो सब दोबारा आएंगे, दोबारा उसी पे ही। और इसमें यकीनन कुछ चेंजेस आने के मुझे तो पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, इसमें बड़े इदारों की बहुत इन्वॉल्वमेंट है। तो ये रिव्यू वो आम रिव्यू नहीं होगा। रिव्यू का बिल्कुल एम्बेड दायरा कार बहुत महदूद है, लेकिन इस पर्टिकुलर इस केस को लेके इसका दायरा कार मेरी नजर में काफी बड़ा है, और इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा आएगा। ये बिल्कुल लॉ, हमारा जो मुल्क का इस वक्त करंट सिनेरियो है ना, इस पे बहुत बड़ा असर होगा। इसमें जो भी होगा, जाहिर है ये बेंच बनेगा और इसको वही हेड करेंगे। अभी ये टाइमिंग ठीक है, मुल्क एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, क्या समझती टाइमिंग ठीक है कि इसको भी जो है वो रहने देना चाहिए था? अभी बाद में भी टेकअप किया जा सकता था। इदारों के दरमियान तसादुम जो है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन अब उसके उनकी सोच क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन जाहिर है वो इतनी बड़ी पोस्ट में है, वो कुछ सोच समझ के ये फैसला ले रहे होंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जाहिर है मुल्क के हालात भी असरअंदाज होंगे। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है। अभी इलेक्शंस की डेट आई है जो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, तो ये वाला जो केस है इसका खुलना भी बहुत असरअंदाज होगा। बिल्कुल ठीक है। मामली साहब, आपकी तरफ आऊंगा। एज ए लॉयर, क्या आप समझते हैं जब एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस से इतनी ज्यादा, एक तो उनकी आईनी और एक कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ करें, जो हमारा एक जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर बेहतरी लाएं, उनके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जो उनको परफॉर्म करने हैं। लेकिन काजी साहब का एक लीगल एक्यूमेन, उनकी जजमेंट जब हम पढ़ते हैं बड़ी तफसीली रही है, वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। हमने फैमिली की जजमेंटें पढ़ी, फैमिली लॉ में मुतल्लिक उनकी बहुत अच्छी जजमेंट्स हैं, सिविल के मुतल्लिक देखिए, उनका एक लीगल एक्यूमेन है। लेकिन इतनी ज़्यादा उम्मीद सिर्फ एक शख्स से, अगरचे वो चीफ जस्टिस है, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद कर देता है, फिर वो ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं। कौम की गलती है, क्या होना चाहिए, क्या समझते हैं? इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, लोगों को
लोगों को उनसे उम्मीदें भी हैं और उन्होंने काम भी करके नहीं, दिखाया मैं है। ज्यादा उम्मीदों की बात कर रहा हूँ। देखिए एक लिमिटेड उम्मीद हमारे माशरे के अंदर, इदारों के अंदर, एक आइन के अंदर आपकी महदूद एक पावर्स हैं। आप इस तरह तो नहीं है कि आप इलेक्शन जाके करवाना शुरू कर देंगी, आपने ऑर्डर ही पास करनी है ना, तो उसके अंदर भी आपको देखना, उस दायरे में करता हूँ कि ज्यादा उम्मीदें लगाना अच्छी बात है, क्या है समझ। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ही कहता हूँ, देखिए उन्होंने फैसला करना है, उन्होंने ही कानून की बालादस्ती करनी है, उन्होंने ही ऑर्डर करना है। आगे मामला जो हैं लॉ फोर्स एजेंसीज हैं उन्होंने आगे इम्प्लीमेंट करना है। मसला ये है कि अगर ऊपर से ही ऑर्डर नहीं होगा, अगर एक चीफ जस्टिस साहब जो है अगर वही अपने काम को सही तरह से सर अंजाम नहीं दे सकते तो फिर आगे तो मामला नहीं चलेगा। उन लोगों की उम्मीदें इसलिए इस पोस्ट पर या इन साहिबान से होती हैं कि ये कुछ करके दिखाएं मुल्क के लिए। अगर यही खामोश हो जाएंगे, यही कुछ नहीं करेंगे तो आगे निज़ाम कैसे चलेगा। इन पे उम्मीदें रखना बहुत ज़रूरी भी है ताकि इन पे प्रेशर भी रहे और ये काम भी करके दिखाएं। अच्छा, ये प्रेशर। अच्छा दिलनवाज चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये जो फैजाबाद का मामला है, इसके अंदर अब एक ऑलरेडी आ चुका है। अगेन मेरा सवाल वही है कि ये इज दिस राइट टाइमिंग टू टेक दिस केस? असल में भट्ट साहब टाइमिंग का तो एक देखें, और ये भी बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट की क्वेश्चन है और रहेगा कि आप कौन सा मुकदमा कब लगाते हैं। और मैं एक चीज आपको बताऊं भट्ट साहब, मैं बड़ा अप्रिशिएट किया है, देखें हम भी देख के ही चीजें रिएक्ट करते हैं और हालात इवेंट्स जैसे अनफोल्ड होते हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सेकंड डे या थर्ड डे एक मीटिंग की है बार अपना लॉयर्स की बार्स के साथ और उनके साथ डिस्कशन की है कि हमने किस तरह अपना जो है फिक्सेशन ऑफ केसेस और प्रोसीडिंग ऑफ केसेस को इम्प्रूव करना है। ये 59% आया है गालबन। आपको बताऊं कि जो इन्होंने 3-4 दिन के अंदर किए हैं, जितने केसेस डिसाइड हुए हैं उसके अंदर से 59 या 60 के लगभग रेशियो आई है जो डिसाइड हो गए। सारी ऑनरेबल कोर्ट उनके साथ चल रही है। सर मैं हमेशा इस चीज के हक में रहा हूँ। देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट हाइपर पॉलिटिकल मैटर्स को, अब देखें ना ऑनरेबल चीफ जस्टिस को कितनी दफा हियरिंग के अंदर ही कहना पड़ा कि हमें अपनी गलतियां माननी चाहिए और बहुत दफा उन्होंने जिक्र किया रिकोडेक वाले मामले का। जी। अब उस पर जो कहा गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हाइपर पॉलिटिकल किस्म के सेंसेशनल केसेस होते हैं, इनके फायदे और नुकसान जो है पब्लिक अपना खुद जायजा कर ले पिछले 15-20 सालों की। मैं ये कह रहा हूँ कि करने का काम ये होता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, जो एडमायर करने की चीज है कि अपने ही इंस्टीट्यूशन में इम्प्रूवमेंट आने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और ये सही कदम है। प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए भाई। सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस 6-6 साल लगते ही नहीं है भट्ट साहब, बिल्कुल ठीक, पता ही नहीं लगता वो मुकदमा किधर गया है। उसको लगाने का कोई तरीका ही नहीं। अर्ली हियरिंग्स भी होती हैं, फिक्स ही नहीं होती। ठीक। एंड हैव टू से रिस्पेक्टफुली कि प्रीवियसली जो है ये काफी पिछले 1-1.5 साल में काफी ये चीज बढ़ी है, इजाफा हुआ है। अब अगर इस पे देखें कोई ट्रांसपेरेंसी तो इसी का नाम है ना जी। आप पब्लिक को बताएं, आप आम लिटिगेंट को बताएं भाई तुम्हारा मुकदमा कैसे लगेगा, डेट होगी तो कितनी देर बाद की होगी। हर मुकदमे की एक तरतीब होनी चाहिए, हर बंदे को पता होना चाहिए मुकदमे चल रहे हैं, लग रहे हैं। इस तरह ये होता है कि कोई मुकदमे रोज लग रहे हैं, कोई मुकदमे सालों साल नहीं लग रहे हैं। अच्छा, ये इसके अंदर भी चीमा साहब एक टॉपिक खास रखना पड़ेगा कि इसके अंदर पॉलिटिशियंस का कितना अमल दखल है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट को कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, या इसके अंदर खुद जो है वो कोर्ट्स की कितना अमल दखल है। इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी गुफ्तगू से आपने इस्तिफादा उठाया होगा। कुछ भी हो, इस चीज़ को मान कर चलना पड़ता है कि कानून की इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो शायद उतनी ही कम है, क्योंकि नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाए। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी इस गुफ्तगू से हिस्सा उठाया होगा। किसी नए मौजू के साथ कानूनी, आइनी या सियासी फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।